سر بھٹو زندہ ہے، اب بھی بھٹو زندہ ہے، بے نظیر شہید بھی زندہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ رلی تو عوام رلی ہے. میں نے بلاول کا سوال کر رہا ہوں، آپ پھر پیچھے چلے گئے نا. بھٹو زندہ ہے نہ محترم. نہیں بھٹو زندہ ہے ابھی. نہیں آپ میرے مطابق زندہ نہیں ہے. کون کہتا ہے نہیں زندہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت. ناظرین، جو میرے ساتھ مہمان ہیں، ایم یعقوب علوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جرنلسٹ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور یہ مرکزی رہنما ہیں پاکستان ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی کے، اسلام آباد سے. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علوی صاحب تواڈے ٹائم دین دا. اور یہ پارٹی جڑی ہے پاکستان ویلفیئر، مطلب یہ پارٹیاں تو پہلے بھی بتیریاں سن، لیکن عوام جڑی ہے اس کو کوئی فائدہ گھٹ ہی ملیا. ماشاءاللہ تسی اس پارٹی دے رہنما ہو، ذرا دسو تواڈے کی خیالات ہوں. نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوکی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے چینل کی وساطت سے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں پاکستانی عوام کو پارٹی کے منشور کے بارے میں آگاہ کر سکوں. نہیں، آپ کا حق ہے جناب. چوکی صاحب، ہماری پارٹی کا نام پاکستان ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے. جی الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ایم لے کر اس سیاست کے میدان کارزار میں اتری ہے. بات چیت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے قائد محترم، جی ضروری ہے، ہمت پیکر و استقلال، ماہر قانون جناب میر فروخ سلیریہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ایک کلیدی عہدے پر مقرر کیا. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اب میرے جو قائد ہیں، قائد محترم ہیں، وہ ایک ویژنری انسان ہیں اور پریکٹیکلی وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کی یہ بہت دیرینہ خواہش تھی کہ پاکستان کو ایک ایسی جماعت میسر آئے جو خالصتاً پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، رحم کیا، معاونت کی، میرے قائد کی ہمت بندھائی، اور ہمارے قائد نے اس کا جو لیگل پروسیس ہے الیکشن کمیشن سے مکمل کروایا. الحمدللہ اب یہ ایک الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ جماعت ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، جو اس دفعہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھرپور کردار ادا کرے گی. اچھا سوری بات کاٹتا ہوں آپ کی، آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل بھرپور طریقے سے ہم لوگ حصہ لے رہے ہیں. جی پورے پاکستان سے حصہ لیں گے. پارٹی کی مینجمنٹ بھرپور طریقے سے اپنے قائد محترم جناب میر فروخ سلیریہ صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے. میر فروخ سلیریہ صاحب اپنے ویژن کے مطابق عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے بہترین پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. ان کے اندر جو ہمارا ملکی سطح پر نیشن وائڈ پروگرام ہوگا، چونکہ ہمارے قائد ایک قانون دان بھی ہیں، تو قانونی مشاورت اور معاونت پاکستانی پسی ہوئی عوام کو، مظلوم عوام کو ہم پورے پاکستان میں بالکل فری مہیا کریں گے. آپ کا پارٹی کا منشور کیا ہے؟ کن کن چیزوں کی کمی دیکھی ہے؟ اور پارٹیوں میں تو بڑے بڑے کمی ہے معافی کے ساتھ دیکھیں جی ہمارے ملک میں کمی ہے. اتفاق سے پہلے میں بھی ایک عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہوں، ہمارے وطن عزیز میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ایک اشتراک کے ساتھ اور بغیر اشتراک کے کام کر رہی ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے یہ ہے کہ آج تک پاکستانی عوام کی قسمت نہیں سنوری. علوی صاحب میری گزارش سنیں. ابھی تو پارٹی نئی ہے، جب پارٹی عروج پہ جاتی ہے تو کئی مطلب اس پر مسائل بھی آتے ہیں، اس میں ذرا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ پوری میری بات غور سے سنیے گا، اس کے بعد آپ بات کریں. جی سوکی صاحب،
ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہماری پارٹی، ہمارے قائد، ہمارے ماہرین ہر طرح سے تیار ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے، جو نصب العین ہے، وہ ہے خوشحال پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اس کے اندر جو ہمارے منشور کا پہلا نقطہ ہے، ایک نمبر نقطہ ہے، یہ ہے کہ ایسا پاکستان جہاں پر حاکمیت اعلیٰ رب ذوالجلال کی ہو۔ وہ تو بھائی جان سوری معذرت کے ساتھ، وہ تو ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اب دیکھو نا، میری بات سنیں، 16-18 مہینے بلاول اور یہ ساری 13 پارٹیاں اکٹھی رہی ہیں۔ اب بلاول کہتا ہے کہ جناب من نواز شریف نے یہ کر دیا ہے، انہوں نے بگاڑ دیا ہے یہ 16 مہینے میں، تو یہ تو ایک سیاسی بات ہوتی ہے نا۔ آپ نہیں، ہماری کوئی سیاسی اچھا، یہ بات نہیں ہے، ہماری حقائق پر مبنی یہ بات ہے۔ ہاں، سب سے پہلے یہ مملکت خدا داد، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی یہ مملکت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کیے جائے۔ ہاں، جب تک یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی مملکت میں اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون سازی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس مملکت میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ہم انشاءاللہ اسلامی قوانین کے مطابق قانون سازی کریں گے، اور اس کے مطابق ہمارا جو جذبہ ہے وہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، ہم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ہم صرف اپنی عوام کے لیے، اپنے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اور باقی چیزیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ابھی بہت ساری باتیں کرنا قبل از وقت ہوں گی، سوکی صاحب آپ انتظار کریں، ہماری کارکردگی کا مشاہدہ کریں، ہماری کارکردگی کو قریب سے دیکھیں، اس کے بعد جو قباحتیں آئیں گی، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جو چاہیں، جس طرح سے چاہیں، آپ کو تنقید کا حق ہے، ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر مشاہدہ کرنے کا حق ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ میڈیا ایک بہت بڑا اچھا علی صاحب، میری بات مکمل نہیں ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم اپنی عوام تک اپنے خیالات، اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، آپ جیسے چاہیں کریں۔ آپ بولیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پی 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 کے بڑے جالے رہے ہیں، اور ابھی تک بھی آپ بے نظیر کے جالے ہیں، جی بھٹو کے جالے ہیں۔ جی میں جیالہ ہوں۔ آپ بھٹو صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بتاتا ہوں۔ بھٹو صاحب، قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیکریفائسز، ان کی قربانیاں، ان کا جذبہ حب الوطنی، ان کا عوام کے ساتھ ایک تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر کی بے نظیر قیادت کا قائل ہوں، ان کی عوامی خدمات کا قائل ہوں، اور وہ میں دم تک میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ بلاول صاحب ہیں، کیونکہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ بے نظیر شہید کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پارٹی تو وہی ہے، پیپل پارٹی ہے نا۔ دیکھیں سوکی صاحب، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ سر وہ تو ہو گئی نا، میں بلاول صاحب کا سوال کیا ہے جناب۔ میں بتا رہا ہوں، میری بات غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، درمیان میں آپ نہ بولیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا پوائنٹ آ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا، محترمہ بے نظیر شہید جمہوریت کے حوالے سے پوچھا، بتا رہا ہوں پوچھا، ان کی ایک عملی ورک کے ساتھ ایک سیکریفائس۔ سر بھٹو زندہ ہے، اب بھی بھٹو زندہ ہے، بے نظیر شہید بھی زندہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رلی تو عوام رلی ہے، میں نے بلاول کا سوال کر رہا ہوں، آپ پھر پیچھے چلے گئے نا۔ نہ بھٹو زندہ ہے، نہ محترمہ، نہیں بھٹو زندہ ہے ابھی۔ نہیں، آپ میرے مطابق زندہ نہیں ہے وہ۔ کون کہتا ہے نہیں زندہ؟ 40 سال 50 سال بعد پھر مطلب ابھی وہ بات تو سنو نا، آپ بات کو سن کے جو سوال اٹھاؤ نا بھائی جان، ان کے خیالات، ان کا ویژن وہ زندہ ہے۔ بھٹو صاحب کا ویژن زندہ ہے، محترمہ بے نظیر کا ویژن زندہ ہے، اور یہ قیامت تک نہیں مر سکتا، یہ زندہ رہے گا۔ دیکھیں، یہ جسد خاکی فنا ہو جاتا ہے، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اعلیٰ خیالات مٹی نہیں ہوتے۔ محترمہ بے نظیر کے مقابلے کی پاکستان بھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میرے حضور، میں وہ مانتا ہوں، میں بھی ان کا جالا رہا ہوں۔ میں بلاول صاحب کے بارے میں عرض کی ہے، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیں اپنے خیالات کا۔ ایک سیاسی خانوادے کا چشم و چراغ ہے، اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو
اس کے بابا آصف علی زرداری، اس کی ماں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جمہوریت ایک اعلیٰ مقام کے حائل سیاستدان ہیں، لیکن ان کی سیاست تو یہ کب تک کیش کروائیں گے؟ ان کو اپنی کریڈیبلٹی عوام کے سامنے لانی پڑے گی۔ اگر یہ بھی بھٹو صاحب کی طرح، زرداری صاحب کی طرح، بے نظیر صاحب کی طرح میدان کارزار میں آ کر عوام کی بات کریں گے، عوام کے اندر رہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی بہت آگے جائیں گے۔ اور پوچھیں اور کیا؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کو کیا کھویا ہے، اس کو کیا پایا آپ نے؟ کس کو؟ آپ بلاول کی میں بات کر رہا ہوں یار۔ بلاول صاحب ابھی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اپنی سیاست کر اس رہے کی ہیں۔ سیاست میں کیا 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 کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ نہیں آپ سے سر، زیادہ تو آپ پتہ نے نہیں آپ نے پوری زندگی گزاری ہے پیپل پارٹی کے پیچھے، جی ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو ذرا آف کریں مجھے۔ آپ نے ایک پوری زندگی دی ہے پیپل پارٹی کو۔ بلاول وزیر خارجہ بھی رہ چکا ہے، اب وہ وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کا حق ہے، وہ دیکھیں، وہ بنے وزیر اعظم، بن بھی سکتے ہیں، لیکن سوکی صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اب میدان کے اندر جیت کے آنا پڑتا ہے۔ وہ جیتیں گے، میں جو سوال ہے میرا ادھر ہی، آپ دکھائیں اس گے۔ کا مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بھی رہ چکا ہے بلاول صاحب، اور وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں۔ آپ نے اس پارٹی کو پوری زندگی دی ہے۔ میں ذرا میری بات غور سے، مطلب میرا سوال عرض سن لیں۔ آپ نے اس پارٹی کو آگے بڑھتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ مطلب ایک بڑے گہری نظر رکھتے ہیں صحافت میں بھی۔ میری بات سنیں، میری بات آپ غور سے سنیں، جب تک میری بات ختم نہ ہو آپ نے کوئی اور سوال نہیں اٹھانا۔ سر میں یہی عرض، اس کا مجھے جواب دے دیں، باقی میں نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ اس وقت میں نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے سن لو۔ سر میں بلاول کا سوال کر رہا ہوں میرے حضور، ان کے تو میں نے مان لیا ہے نا، ان کو تو دیکھ لیا ہے، یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں یہ کام کرے گا، صحیح کام کرے گا، لوگوں کے ابھی تک ٹھیک کر رہا ہے، وزیر خارجہ رہا ہے، ٹھیک ہی ہے، جیتے گا تو آ جائے گا لوگوں کو۔ سر اتنے یہ تو دیکھیں وزیر خارجہ رہا نا 15-16 مہینے، یہ کی خواہ نہیں پایا نے، ایسا جواب دے دو۔ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی مکمل پیریڈ نہیں تھا، 15-16 مہینے۔ یہ دیکھیں ایک پی ڈی ایم کی جماعت تھی، اس میں اچھا چلو وہ مان لیا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا۔ اس نے پہلے 15-16 مہینے اکٹھے رہے ہیں، اب جو بیان دے رہا ہے اس سے اتفاق ہے؟ بس ہاں یا نہ میں دے دیں۔ مجھے بالکل اتفاق ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ لوگ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، یہ اپنے ان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتا ہے وہ ان کا مفاد ہوتا ہے۔ یہ مفاد، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کل یہ اکٹھے تھے، پھر یہ علیحدہ ہو گئے، اس سے پہلے بھی یہ علیحدہ تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلے کی فضا کس نے نہیں دیکھی؟ ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی کی فضا کس نے نہیں دیکھی؟ بی بی کے اوپر بے بنیاد تہمتیں کس نے نہیں لگائیں؟ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، سنیں، ان کے یہ مفادات ہیں، اپنے مفادات کے لیے یہ ان کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ ان کا مفادات اگر ٹکراؤ ہوگا تو نہیں ملیں گے، اگر مفادات کا ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، دونوں کا فائدہ ہوگا تو وہ پھر مل جائیں گے۔ یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کر؟ ہم صرف تجزیہ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، بس اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ الوی صاحب آپ ماشاءاللہ بے نظیر پہ آپ نے کتاب لکھی ہے، میری گزارش سن لو نا۔ میں بے نظیر کو پسند کرتا ہوں، میں ہر روزانہ مرتے دم تک شہید جمہوریت کو خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا۔ میں نے 2000 صفحات پر ان کی حیات کو مقید کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ میری کتاب کا نام خراج تحسین ہے، اور میں مرتے دم تک شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا۔ یہ میرا ماٹو ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کم از کم 40-45 سال تو دیے ہیں نا اس پر۔ جو بھی ہے نہیں میں سر تو یہی بات ہے نا، اب دیکھیں آپ نے خود فرمایا ہے کہ انہوں نے کون کون سی تہمتیں نہیں لگائی۔ مجھے پتہ ہے، ساری دنیا کو سر دیکھیں نا انہوں نے کون کون سی تہمتیں نہیں لگائی۔ پھر مطلب زرداری صاحب کہتے تھے کہ اگر نواز شریف سے ہاتھ ملا لیا تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ بھائی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، اس کی بات کرو، اس کو چھوڑ کے صرف تو پھر بات کس چیز کی کریں؟ بہت شکریہ جناب الوی صاحب۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، الوی صاحب ایک محب وطن آدمی ہیں، اور پیپل پارٹی کا یہ جالا رہا، ابھی بھی ہے۔ بہرحال اب ذرا سوال مشکل ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان ویلفیئر پارٹی جوائن کر لی ہے، اور دیکھتے ہیں آگے نیک دعاؤں کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے والے۔